المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلہ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے مطالبہ بیعت کے جواب میں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے ایسے اس جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ گفتگو اسی عنوان پر ہو رہی ہے اور ایام اعزاء جس ہستی سے منسوب اور جس کے یاد میں ہم یہ مجلسیں برپا کر رہے ہیں، اسی جملے پر پوری کربلا ہے کہ بیعت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ سب گوارا ہے، اور جس کا نتیجہ جس کا انجام واقع کربلا ہے۔ حسین ہر مرحلے سے صبر و ضبط کے ساتھ گزرتے ہوئے سرزمین کربلا پر آئے اور کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا میں ڈوب کر فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا کی یہ بستی صرف 8 دنوں کی بستی ہے۔ تاریخ میں سب سے کم وقت کے لیے جو بستی بسی وہ کربلا کی بستی 2 محرم کو بسی ہے اور 10 محرم کو اجڑ گئی۔ صرف 8 دن کی بستی نے اتنی ہدایت، اتنے دروس دنیا کے سامنے پیش کر دیے کہ صبح قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف کربلا ہی کافی ہے۔ اگر لوگ اپنی نجات چاہتے ہیں تو کربلا انہیں نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، اور پھر یہی نہیں، اگر دیکھا جائے تو کربلا نچوڑ ہے پوری کائنات میں گزرے ہوئے واقعات و حادثات اور گزرنے والے واقعات و حادثات کا، اس لیے کہ کربلا میں جو ہوا نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ممکن ہے کہ کبھی ہو پائے گا۔ اور اگر کوئی بہت بڑا دعوے دار عبادت اور عشق خدا ہے تو کربلا کے آئینے میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے، کہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ کربلا آئینہ ہے، جسے بہت دعویٰ ہو عبادت کا، جسے بہت دعویٰ ہو عشق الہی کا، وہ آئے اور کربلا کے سامنے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے بارگاہ میں کہیں اس کے لیے کوئی جگہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ معیار کربلا ہے، پیمانہ کربلا ہے، آئینہ کربلا ہے۔ یہ کربلا جو ہر زندگی کے ہر مرحلے سے آپ کو درس دے رہی ہے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے درس کربلا میں موجود ہے۔ اور 8 دن کی اس بستی نے پوری حیات کو سمیٹا ہے۔ کسی کی بھی مکمل حیات کے لیے اگر درس چاہیے تو یہی 8 دن کی بستی درس دینے کے لیے کافی ہے۔ یہاں وہ سب مل جائے گا، یا لفظ سمیت لفظ بدل کر یوں کہہ دوں
کہ اگر پھیلا دے تو پوری تاریخ کائنات بنے گی، سمیٹ دے تو کربلا بن جائے۔ کربلا وہ ہے جہاں تک تاریخ جائے گی سب کا نچوڑ کربلا ہے۔ یزید جیسا گزرے تو بہت تھے، مگر اس سے پہلے بھی کوئی اس حد تک نہیں پہنچا جہاں یزید پہنچا، اور اس کے بعد بھی ظالم بہت آئے مگر کوئی ایسا نہ بن سکا جیسا کہ یزید تھا۔ تو وہیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حسین منزل کمال کا نام ہے۔ حسین اس کمال کی منزل کو کہتے ہیں۔ جب انبیاء منزل کمال پہ پہنچے تو حسین نظر آتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ میرے ایسا یزید ایسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اور ذرا سے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ آپ دیکھ لیجئے، سمجھیے حسین کیا ہے، مقام حسین اور مرتبہ حسین کیا ہے۔ اگر سمجھنا میں اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ جو مقام پیغمبر اسلام کو ملا وہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ خلیل اللہ ہونا درجہ جناب ابراہیم کا ہے، شرف جناب ابراہیم کا ہے۔ حبیب اللہ پیغمبر اسلام ہے۔ قربت کی بات کی جائے تو درمیان میں کوئی شے، کوئی ذریعہ بنا کر کے گفتگو کر لینا، یہ جناب موسیٰ کا شرف ہے۔ کبھی آگ کے ذریعے، کبھی درخت کے ذریعے، کبھی پہاڑ کے ذریعے گفتگو ہو رہی، درمیان میں کوئی نہ کوئی ہے۔ جب درمیان میں کوئی ہو اور گفتگو ہو تو وہ موسیٰ ہوتے، جہاں کوئی درمیان میں نہ ہو وہ محمد ہوتے۔ اور پھر یہ کہ جس منزل تک رسول اسلام پہنچ گئے کوئی نہ پہنچا۔ اگر حدیں دیکھی جائیں تو انبیاء میں سب سے بلند مقام پیغمبر اسلام کے بعد جناب ابراہیم کا ہے۔ اور شب معراج آسمانوں کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے پیغمبر جب چلے تو سارے انبیاء پست رہے، پیغمبر بلند ہوتے چلے گئے۔ جس نبی کا جیسا درجہ تھا ویسے آسمان کو نظر آیا۔ کوئی پہلے آسمان پہ ہے تو کوئی دوسرے آسمان پہ ہے، کوئی تیسرے آسمان پہ، کوئی چوتھے آسمان پہ۔ اس طریقے اپنے درجات کے مطابق انبیاء کو جگہ ملی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے ساتوں آسمان پیروں کے تلے رکھا، سارے انبیاء پست ہو گئے۔ اب پیغمبر جا رہے سدرۃ المنتہا کی طرف، اور سدرہ پہ پہنچ جانے کے بعد جہاں جبریل یہ کہہ کے رک گئے کہ اگر آگے بڑھا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ یہاں سے پیغمبر آگے چلے۔ اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے، ایک پیغمبر جانے والے، اللہ بلانے والا، اور پہنچ جانے کے بعد جو قرب حاصل ہوا کعبہ قوسین اور ادنیٰ، اس مقام پر پہنچ کر کے تاریخ میں مشہور ہوا کہ پیغمبر اسلام کی معراج ہے۔ مگر جہاں لے جانا چاہتا ہوں بس وہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پیغمبر کی معراج یہ کہ فرش سے عرش تک جانا پڑا معراج کے لیے، یہ پیغمبر اسلام کی معراج ہے۔ فرش سے سفر شروع ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ سفر کی نوعیت الگ ہے، سواری جدا جدا ہے، عام سواری نہیں ہے، وہ رات بھیجا گیا ہے۔ لے جانے کے لیے جو آیا وہ سید الملائکہ ہے، خدمت گزاری کے لیے جو پہنچا ہے۔ یہ سارا اہتمام انتظام پیغمبر کے لیے ہوا۔ میزبان بلا رہا ہے، مہمان جا رہا ہے، اور جتنے بھی شرائط آلات تھے سب بجا لاتے ہوئے میزبانی کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں، مہمان کو بلایا جا رہا ہے، معراج ہو رہی ہے۔ مگر فرق یہ ہے، خدا کی قسم اگر دیکھا جائے تو فرق یہ نمایاں سامنے نظر آتا ہے کہ جہاں معراج میں جائے اور قرب الہی حاصل کر لینے کے بعد معراج کی منزل پہ فائز ہو جائے وہ پیغمبر اسلام ہے۔ اور جب کوئی ایسا موقع ہو کہ بندہ فرش پر ہو، خدا معراج دے رہا ہو، یہ مقام ہے۔ جو عرش کی بلندیوں تک جائے وہ پیغمبر اسلام، جو اپنا سر زمین پہ سجدے میں رکھتے اور خدا اسے معراج عطا کر رہا ہو، یہ حسین علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اتنا وقت نہیں رہتا نہ میں پورے حسین کی معراج کا سفر بیان کر دیتا۔ سفر معراج حسین کا کیا ہے، معمولی سفر نہیں طے کیا حسین نے،
جس سفر کو حسین نے طے کیا، اگر کبھی شب معراج کے حالات آپ پڑھیں، پوری تفصیل پیغمبر اسلام کیسے چلے، کہاں پہنچے، حسین مدینہ سے چلے ہیں، مدینہ سے پیغمبر مکہ سے چلے بیت المقدس آئے، حسین مدینہ سے چلے مکہ آئے. اور پھر اگر آپ غور کریں تو ہر منزل آپ کے سامنے نظر آئے گی. اور پھر شان یہ ہے کہ پیغمبر قربانیاں دیتے ہوئے نہیں چلے ہیں، حسین قربانیاں دیتے چلے، قربانیاں دے کر کے سفر آگے بڑھایا حسین نے. اور بڑھاتے اس مقام تک پہنچے. آپ ذرا غور کریں اہتمام اور انتظام الہی کیا ہے، ذرا سمجھیں اس بات کو کہ سدرۃ المنتہا میں جبریل ٹھہر گئے. اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، بس میری حد یہ ہے. فرشتہ تھا ٹھہر کے بتا رہا ہے کہ اب آگے جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے کے لیے، وہی جائے گا، کوئی اور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا، کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا. فرشتہ وہاں بھی رکا اور فرشتہ یہاں بھی آیا. معراج کا مقام کیا ہے ذرا غور کریں. جبریل آئے تھے، حسین نے کہا چلے جاؤ جبریل، ہٹا دیا جبریل کو، سارے ملائکہ کو لے کے جبریل چلے گئے. اب سب سے اہم مرحلہ کیا تھا؟ ملک الموت تھا. ملک الموت تھا، معراج کی منزل ہے. ملک الموت نے دیکھا کہ آپ پروردگار یہ میرے بس کا نہیں ہے، سب کی روحیں قبض کر سکتا ہوں مگر اس روح کو قبض کرنا میرے بس کی بات نہیں. کہا ہٹ جاؤ ملک الموت، اب یہ تمہارا نہیں میرا کام ہے. تو پتا چلا درمیان میں جس کے آنے کے امکانات تھے سب کو ہٹا دیا گیا. اب بندہ ہے اور خدا ہے، باقی درمیان میں کوئی نہیں ہے. وہاں عرش پر محمد کی معراج تھی، فرض پر حسین کی معراج، یہ حسین کی معراج. تو لفظ بدل کے کہہ دوں تو یہ جہاں میزبان مہمان بنا کر کے محمد کو بلائے وہ عرش کی معراج ہے، اور جہاں فرض پہ حسین اپنے رب کو بلا لے یہ حسین کی معراج. تو پھر کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک معراج عرش پہ ہے، دوسری معراج فرش پہ ہے. معراج وہاں بھی معراج یہاں بھی. تو انصاف سے بتائیے کیا کربلا کا مرتبہ عرش الہی سے کم ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا میں پانچوں امام کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کر دوں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا کی زمین کا مقام کیا ہے. نہ کعبے کی زمین کو شرف ملا، نہ بیت المعمور کو یہ شرف ملا، نہ عرش الہی کو یہ شرف ملا جو کربلا کو ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کربلا ہے تو سب ہے. اگر کربلا نہ ہو تو کوئی ذکر نہ بچتا، نہ کعبے کی عظمت بچتی، نہ بیت المقدس کی عظمت بچتی، کچھ نہ بچتا، سب چلا جاتا، سب تمام ہو جاتا. حسین تھے جنہوں نے کعبہ، جنہوں نے کربلا تعمیر کر کے سب کچھ بچایا ہوا ہے. یہ مقام تھا جہاں حسین کی معراج ہو رہی تھی. وہ معراج اپنی جگہ، یہ معراج اپنی جگہ، مگر دونوں معراج میں فرق بہت ہے. عزیزان محترم، بس دو جملے کہہ کر کے مسائل کی منزل پہ آ جاؤں گا اس سلسلے میں کہ میرے ایسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے. میں نے عرض اس لیے کیا تھا، دیکھیے کربلا کی زمین پہ دونوں ہیں، یزید کا لشکر بھی ہے، حسین کا صاحب بھی ہے. زمین تو وہی، توجہ چاہ رہا ہوں، زمین تو وہی جہاں دونوں، اور زمین تو زمین ہے نا، بے ضرر ہے، جیسے چاہو اسے استعمال کرو، جہاں چاہو گھر بنا لو، جہاں چاہو کنویں کھود دو، جیسے چاہو، یہ زمین آپ کے اختیار میں ہے. مگر کربلا کی زمین کو ہم نے کچھ اور پایا. آپ دیکھیں کیا ہے. 10 محرم کو حسین شہید ہو گیا اپنے اصحاب کے ساتھ. شہادت کے بعد جب دفن کرنے کی باری آئی لاشوں کی تو پسر سعد کے حکم سے، جو حکم کوفے سے آیا تھا، ان کے لاشیں دفن کر دیے گئے. حسین اور حسین کے اصحاب کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، انہیں دفن نہیں کیا. وہ اپنے کشتوں کو دفن کر کے چلے. جو دفنائے گئے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبریں ان کی ملتی. جو دفنائے گئے تھے ہونا تو یہ چاہتے قبریں ان کی ملتی.
جن کے لاشیں چھوڑ دیے گئے تھے ان کی قبروں کے نشان کیسے مل رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یزیدی فوج نے جنہیں دفن کیا تھا وہ کہاں گئے پتہ نہیں، اور جنہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے روزہ ان کا لہر ان کا موجود ہے. آج لوگ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. آج وہی ہے پورے کربلا میں. دفن تو لاکھوں ہوئے تھے، اس لیے کہ مالک سبتین کے روایت کے مطابق جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ پسر ساتھ جب دفن کا مرحلہ آیا اور ابن زیاد کے پاس خط بھیجا اس نے کہ حسین کو قتل کر چکے، بتاؤ کیا کرے، پامال بھی کر چکے، یہ سارے مرحلے سے گزر چکے، بتاؤ کیا کرے. کہا لاشوں کو دفن کرو، اسیروں کو لے کے آ جاؤ. کہا تو وہاں بیٹھا ہے کہہ رہا لاشوں کو دفن کرو، اسیروں کو لے کے آ جاؤ. تجھے پتا بھی ہے 1.5 لاکھ لاشیں، یہ مالک سکتے ہیں کہتے ہیں 1.5 لاکھ لاشیں. تو کہا یہ گیا جو خاص ہیں سردار ان کو دفن کرو، باقی کے لاشوں کو دریا میں ڈال کے صحرا میں ڈال کے چلے گا. بہرحال 1000 ہی دفن ہوئے ہوں مگر دفن تو ہوئے. مگر جنہیں انہوں نے دفن کیا تھا ان کی نہ قبر کا پتہ ہے نہ کوئی نشان. جنہیں چھوڑ کے آئے تھے روزہ ان کا تعمیر. ہزاروں دفن ہوئے، نام لینے والا کوئی نہیں. حسین کا نام آج بھی دنیا لے رہی ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ زیارت کرنے جا رہے ہیں. تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ زمین میں دفن کرنے تک کا اختیار تو تمہیں ہے، مگر وہاں کون رہے گا کون ہٹا دیا جائے گا یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں. وہ جسے چاہے اسے رکھے. تو یاد رکھو کسی بھی زمین پر کسی بھی جگہ پر کسی کو بھی دفن کر کے نہ اتراؤ کہ ہم نے وہاں دفن کر دیا وہ وہاں ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تم دفن کر کے چلے آئے، فرشتوں نے کسے کہاں پہنچا دیا، کون نادی السلام چلا گیا کون نادی برہوت چلا گیا. سلام علیہ محمد والے محمد. آج 1400 برس سے حسین ہے، بس حسین کے اصحاب ہیں، کسی اور کی بات نہیں. اور یہی نہیں، بات تو یہ بھی ہے کہ کربلا سے ہٹ کے بھی جو تھے ذرا دور تھے وہ بھی گمنامی میں کہیں گم نہیں ہوئے. روزے ان کے بھی تعمیر ہیں. جو کربلا زیارت کرنے جاتا ہے اون کی زیارت کرنے کربلا سے کافی فاصلے پر ہے، اتنے فاصلے پہ جا کے جناب اون کی زیارت کرتا ہے. آپ سوچیں کہ جو حسین سے جڑا ہوا ہے کہیں بھی ہو وہ نہ گمنام ہے اور نہ لاپتہ ہے، سب موجود ہے. حکومت اقتدار اختیار سب کچھ تھا مگر اس سب کے باوجود کچھ نہ بچا. اس لیے کہ حسین جیسے کچھ اور ہوتے ہیں، یزید اور یزید جیسے کچھ اور ہوتے ہیں. ان کا کمال یہ ہے، بس آخری جلس اور مسائل کی منزل ہے کہ آپ سوچیں حسین کی بات چھوڑ دیجیے، حسین تو حسین ہے، مگر حسین کے اصحاب کی بات اگر کریں تو جب ہم ان کی زیارت پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. یہ جملہ آتا ہے اصحاب حسین کی زیارت میں. طبتم پاک ہو گئے تم، اے اصحاب حسین آپ پاک ہو گئے. وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور وہ زمین پاک ہو گئی جس میں آپ دفن ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا والے مطہر ہیں. کربلا والے وہ ہیں جو پاک کر دیتے ہیں. زمین میں دفن تو زمین پاک ہو گئی، جن دلوں میں آگے وہ دل پاک ہو گئی، جس زبان پہ ان کا نام آ جائے وہ زبان پاک ہو جاتی ہے، جس فکر میں آ جائے وہ فکر پاک ہو جاتی ہے. تو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جو کربلا سے جڑ گیا ہے اس کا ذہن بھی پاک ہے، اس کی نگاہیں بھی پاک ہے، اس کا نظریہ بھی پاک ہے، اس کا دل بھی پاک ہے. جب طہارت ہی طہارت ہے تو گھر میں بیٹھ کر بھی جنت کی خوشبو سے مل جائے گی. اور اگر کوئی کعبے ہی میں بیٹھا ہو مگر نجاست میں بھی اترا ہوا تو جنت کی خوشبو نہیں ملنے والی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور یہ 10 دن کا محرم بڑی طہارت دے کے جاتا ہے، اور اس لیے طہارت دے کے جاتا ہے بھائی دیکھیں شرط ہے یہ علم ہو، تعزیہ ہو، تابوت ہو، زوجرا ہو، ہم جب اسے بوسا لیتے ہیں، جب اسے چھومتے ہیں، کبھی آپ نے تصور کیا کوئی نجس جا کے چھومے گا؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نجاست کے ہاتھ میں جا کے چھوم لیں؟ نہیں ہوتا، پاک ہو کے چاہیے. کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مزاج صاحبان تطہیر یہ ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں آئے گی. اللہ نے پہرا لگایا ہوا ہے. تو ہم ایک بات تو دیکھتے ہیں، جب عالم اٹھتا ہے تو کچھ شوق سے، محبت سے، عقیدت سے دوڑتے چلے آتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں منہ پھرا کے چلے جاتے ہیں. تو فیصلہ ہو جاتا ہے جو آ رہا ہے وہ پاک ہے، جو جا رہا ہے وہ نجس ہے. اس لیے کہ نجاستیں اس کے قریب نہیں آئیں گی، یہاں نجاست نہیں آئے گی. تو یاد رکھیے گا، جس طرح یہ ایک مرحلہ ہے کہ نجاستیں قریب نہیں آ سکتی، ویسے ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی اگر ذہن اور فکر پاک ہے تو اہل بیت سے قریب ہو جاؤ گے. اگر یہاں نجاست ہے تو لاکھ علی علی کرتے رہو، قربت نہیں ملے گی. اور جب تک قربت نہ مل جائے تب تک عمل علی کے پیمانے پہ نہیں آئے گا. اور اگر اس پیمانے پہ نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے میزان علی ہی کو رکھا ہے. روز محشر کی میزان علی ہے. میزان ترازو کے معنی میں ہوتے، مگر وہاں کوئی ترازو نسو نہیں ہوگا. ایک کردار سامنے ہوگا، اس سے کتنی مطابقت ہے، یہی میزان ہے. یہی میزان، اسی سے پہچانے جاؤ گے. علی کی پیروی کتنی، علی کا اتباع کتنا ہے، اسی سے پہچان لیے جاؤ گے. پھر علی تک تو دور کی بات ہے، پہلے سلمان کے سامنے ساتھ آ جاؤ. ایک میزان یہ بھی ہے، سلمان جیسے بنے نہیں بن پائے، کچھ حد تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، کہیں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. مرحلہ یہ ہے. تو یہ کربلا میں ہے، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے. اور ہم ان سے اگر منسلک ہیں تو اصحاب حسین کے بارے میں زیادہ غور اس لیے کریں کہ یہیں سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا. یہیں سے ہمیں وہ درس ملے گا کہ جس درس کو حاصل کر کے عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو وہ جو زبان پہ ہمارے کلمہ آتا ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے. یہ جو ہم زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ہوں کہ اسے اپنے آپ میں پیدا کریں وہ جذبہ. ورنہ کبھی کبھی آئینہ اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیا کرو. آئینہ کیا؟ کربلا کی بھوک اور پیاس. میں ایک چھوٹا سا آئینہ آپ کے سامنے رکھ دو، اس کے بعد اندازہ کر لینا. کبھی کبھی کیا کیجیے، یہ بہت کام کی چیز ہے، بڑے کام آئے. جب شدت کی گرمی میں روزہ پڑتا ہے، آج کل تو گرمی ہی کے موسم میں روزہ آ رہا ہے، جب افطار کا وقت آئے تو یہ سوچ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں، میں پانی نہیں پیوں. کتنی دیر تک؟ دیکھیے جب تک روزے کا وقت ہے تب تک تو آپ خاموشی کے ساتھ رہیں گے، نہیں پانی نہیں. جہاں وقت افطار آ گئے، اذان ہو گئی مغرب کی، اور اذان کے بعد اب افطار تو کر سکتے ہیں نا، مگر ذرا سا سوچ لیجیے کہ نہیں، کتنی دیر صبر کر سکتے، کتنی دیر رک سکتے شدت کی گرمی. اور جب پیاس تڑپائے، دل کہے کہ ہاتھ بڑھا کر کے جام اٹھا کر کے سیراب ہو جاؤ، تو وہیں ذرا رک کے کربلا پہ نگاہ ڈالنا. کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، جہاں جب کربلا کے میدان میں ہلال ابن نافع، بریل حمدانی تمام ساتھیوں کو لے کے نہر فرات پہ آئے تھے تو دشمن نے کیا کہا تھا؟ جتنا چاہے پانی پی لو، مگر حسین کے خیموں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. پانی ہاتھ میں تھا، پی سکتے تھے، مگر کیوں نہیں پیا؟ اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے رہے اور ہم پانی پی لیں. اختیار میں تھا پانی پی کر کے پیاس بجھا لیتے، مگر نہیں. جب اس مرحلے پہ آ کے ہاتھ روک کے بیٹھو تو آواز و سلام ہو برائے تم پر، اے ہلال تم پر سلام ہو، اے نافع تم پر سلام ہو، اے عابس تم پر سلام ہو، اے شوزت تم پر سلام ہو. پھر وہ مرحلہ، وہ منزلیں ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسین کے اصحاب و انصار کیسے تھے، اور ہمیں قربانی کے میدان میں صبر و ضبط کے مرحلے میں کیسے رہنا ہوگا، کیسے زندگی گزارنی ہے. بس ہزاروں 3 محرم کا دن گزر چکا. آج کا وہ دن ہے جس نے پچھلے سال کربلا میں 12,000 کا لشکر لے کے آیا ہے، اور آنے کے بعد گفتگو حسین سے ہوئی. دوسرے دن یعنی 4 محرم کو شمر ملعون 4,000 کا لشکر لے کر کے آیا اور اپنے ساتھ کا خط لے کر کے آیا.
جس میں حکم یہ تھا کہ پہنچے حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جائے، حسین کے خیمے دریا کنارے سے ہٹا دیے جائے۔ عباس کے سامنے یہ کیسے ممکن تھا، کل میں عرض کر چکا ہوں، لیکن جب جناب زینب نے عباس کو روکا تو عباس رکے، خیمے ہٹا کے چلتی رہتی کہ دس کر دیے۔ اب حالت یہ ہے کہ جس مشق میں جتنا پانی ہے بس وہی پانی، اب پانی نہیں ملے، تو بڑوں نے چھوٹوں کے لیے پانی کو چھوڑنا شروع کیا، بچانا شروع کیا، چھوٹے پیے بڑے پیاسے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ 7 محرم کے صبح نمودار ہوئی تو حسین کے خیموں سے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند، خیموں سے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہوئی۔ علم برآمد ہونا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مسائل اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ 7 محرم سے لے کے عاشور کے دن تک پیاس کی شدت رہی، اور اس میں ایک ایسی منزل آتی ہے جس منزل کو سن کر کے دب جاتا ہے دل کہ جب روز عاشور جناب لبابہ نے زوج جناب عباس ام الفضل نے جناب عباس کو بلوایا، عباس خیمے میں آئے، جناب لبابہ آگے بڑھ عباس سے قریب، کیا بات ہے، کس لیے بلایا؟ تو روتی ہوئی جناب لبابہ نے اتنا کہا کہ میرے والد مجھے مدینہ پہنچا دیجیے۔ یہ کس دن؟ روز عاشور، روز عاشور جناب ام الفضل زوج عباس کہہ رہی میرے والد مجھے مدینہ پہنچا دیجیے۔ عباس نے سنا تو عباس پہ کیا گزری ہوئی، عباس جانتے ہیں اپنی زوجہ کے کہ ام الفضل نے کیا کہہ رہی ہے، میری شہزادی کا گھر لٹ رہا ہے، میرا آقا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، صبح سے لاشوں میں لاشیں اٹھا رہا ہے، ایسے میں کہ جب میری شہزادی کے دونوں لاڈلے اور محمد شہید ہو چکے، شہزادہ قاسم پامال ہو چکا ہے، کہہ رہی ہو کہ مجھے مدینہ پہنچا دو، کیا بات ہے بتاؤ، آخر وجہ کیا، کیوں کہہ رہی؟ اب ام الفضل برداشت نہ کر پائے، تڑپ کے روتے ہوئے کہتی ہیں آقا آپ تو باہر مصروف ہیں، شب اس رات جو رات گزری وہ رات اور اب تک شہزادی سکینہ بار بار میرے پاس آتی ہے اور آ کے صرف ایک بات کہتی ہے، چچی جان چچا سے کہہ کر کے پانی منگا دیجیے، میرا بھیا یہ اصغر بہت پیاسا ہے، اگر پانی نہ ملا تو میرا بھیا مر جائے گا۔ میں بار بار آتی ہوئی شہزادی کو کچھ نہ کچھ کہہ کر کے پلٹا دیتی ہوں، کوئی تسلی دے کے کوئی سمجھا کر کے پلٹا دیتے ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد پھر شہزادی آتی ہے، اے چچی جان میرا بھیا تڑپ رہا ہے، اے چچی جان میرا بھیا پیاس سے جانبلب ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جناب سکینہ نے آ کر کہتے کہتے اتنا کہا، چچی جان اب تو میرے بھیا کی آواز بھی نہیں آتی ہے، رونے کی آواز بھی بلند نہیں ہو رہی ہے، میرا بھائی بہت پیاسا ہے۔ جب بار بار شہزادی آتی رہی تو میں کب تک جواب دیتی، کب تک شہزادی کو پہلاتی، لہذا جب میرے پاس کوئی جواب نہیں رہا، میں نے دیکھا کہ شہزادی آ رہی ہے، تھوڑی دیر کی گزری ہے، شہزادی آ رہی ہے، تو میں سمجھ گئی ابھی آ کر مجھ سے سوالیں آپ کریں گی، میں کیا جواب دوں گی، لہذا سوال سے بچنے کے لیے میں نے مصلی بچھا دیا، میں نماز میں مشغول ہو گئی، شہزادی میری نماز کے تمام ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر میں نے جب محسوس کیا کہ شہزادی کھڑی منتظر ہے تو میں نے نماز کو اور توڑ دیا۔ جب نماز میں دیر لگی تو شہزادی یہ کہتی ہوئی پلٹی، سکینہ آج تیری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی تیری بات سننے والا نہیں ہے، یہ کہہ کے عباس کے دامن کو تھاما فضل نے، اے آقا یہ کیسے برداشت کروں، یا تو بچوں کے لیے پانی لائے ورنہ مجھے مدینہ پہنچا دے، یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ عباس سمجھ گئے، آئے اس خیمے
جدا ہو جاؤ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين عزوا يوم القلب ينقلبون ما تمع السماء